मोहतरम सामीन और नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीलाद शरीफ क्या है, यानी मीलाद शरीफ की हकीकत क्या है, मीलाद शरीफ का हुक्म क्या है और मीलाद शरीफ कहाँ से साबित है। तो चलिए बिना ताख़ीर के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस खबीस जाहिल पालंबे की वीडियो देखिए, कैसे गोली वाली आवाम को गुमराह कर रहा है। अगर तुम ये दिखा दो कि रसूल ने मीलाद मनाना मना किया है, हम छोड़ देंगे। अगर तुम ये दिखा दो कि रसूल ने मीलाद मनाने का हुक्म दिया है तो दिखाओ, हम भी मनाएंगे। पर जाए तो इसाले सवाब के लिए 40वां मत करना, दिखाओ। अल्लाह का मरने के बाद 40वां हुजूर सहाबा या ताबईन ने मनाया हो तो दिखाओ, हम भी मनाएंगे। कोई ऊपर चंदा गोल गोल नीचे धरती गोल गोल, ऊपर चंदा गोल गोल नीचे धरती गोल गोल, ला 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 ला। अम्मी की रोटी गोल गोल, अब्बू के पैसे गोल गोल, अम्मी की रोटी गोल गोल, अब्बू के पैसे गोल गोल, ला 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 ला। दादा की ऐनक गोल गोल, नाना की टोपी गोल गोल, नाना की ऐनक गोल गोल, नाना की टोपी गोल गोल, तुम भी गोल हम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल, तुम भी गोल हम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल, ला 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 ला। वली इंतकाल कर जाए, सालाना उरूस मत करना, दिखाओ। नबी सहाबा ताबईन सबसे बड़े वली थे, अगर उनका सालाना उर्स मनाया गया हो तो दिखाओ, हम भी मनाएंगे। अल्लाह ने नहीं रोका, रसूलुल्लाह ने नहीं रोका, मुल्ला ने क्यों टोका? अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने नहीं किया और सहाबा ताबईन ने नहीं मनाया, तो ये पेट के पुजारी क्यों बनाते हैं? मुल्लाओं से बचो। पेट की खातिर बिदआत इजाद करने वाले पेट के पुजारियों से बचो। आपने इस जाहिल की वीडियो तो देख ली, तो हाशमी मियाँ के जवाब में बोल रहा है कि हुजूर ने मीलाद शरीफ का हुक्म दिया हो तो हम भी करेंगे, या साहबा ने ऐसा काम किया हो तो हम भी करेंगे, वगैरह वगैरह। बहरहाल इसका जवाब तो इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में देंगे, आप लोग आखिर तक बने रहें। सबसे पहले मीलाद शरीफ के मुतालिक बात करेंगे। तो देखिए, अव्वलन तो मालूम होना चाहिए कि मीलाद शरीफ की हकीकत क्या है और उसका हुक्म क्या है, यानी मीलाद शरीफ मनाना चाहिए या नहीं। फिर ये जानना भी ज़रूरी है कि उसके दलाइल क्या हैं, यानी मीलाद शरीफ कहाँ से साबित है। मीलाद शरीफ की हकीकत है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का वाक़या बयान करना, हमल शरीफ के वाक़यात, नूर मोहम्मदी की करामात, नसब नामा या शीर ख्वारगी यानी हुजूर का बचपना बयान करना, और हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यहाँ परवरिश हासिल करने के वाक़यात बयान करना, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पाक नज़्म या नस्र में पढ़ना, यानी अशआर में पढ़ना या फिर बिना अशआर के पढ़ना, सब इसके ताबे हैं, यानी सब इसमें दाखिल है। अब वाक़या ये विलादत ख्वाह तन्हाई में पढ़ो या मजलिस जमा करके, और नज़्म में पढ़ो यानी अशआर के साथ पढ़ो या नस्र में, खड़े होकर पढ़ो या बैठकर, जिस तरह भी हो उसको मीलाद कहा जाएगा। महफिल मीलाद शरीफ मुनाकिद करना और विलादत पाक की खुशी मनाना, उसके ज़िक्र के मौके पर खुशबू लगाना, गुलाब छिड़कना, शीरीनी तकसीम करना, गरज ये कि खुशी का इजहार जिस तरह करे जायज़ तरीके से हो, वो मुस्तहब और बहुत ही बाइस बरकत और रहमत इलाही के नुज़ूल का सबब होता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, यानी ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक ख्वान उतार, यानी दस्तरख्वान, कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की। मालूम हुआ कि मायदा आने के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईद का दिन बनाया। आज भी इतवार को ईसाई इसीलिए ईद मनाते हैं कि इस दिन दस्तरख्वान उतरा था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी इस मायदे से कहीं बढ़कर नेमत है, लिहाजा उनकी विलादत का दिन भी यौमुल ईद है। हाँ, इस मजलिस पाक में हराम काम करना सख्त जुर्म और गुनाह है, जैसे औरतों का इस कदर बुलंद आवाज़ से नात शरीफ पढ़ना कि अजनबी मर्द सुने, सख्त मना है। औरत की आवाज़ अजनबी मर्द को सुनना जायज़ नहीं। अगर कोई मर्द नमाज की हालत में किसी को सामने निकलने से रोके तो आवाज़ से सुभान अल्लाह कह दे,
لیکن اگر عورت کسی کو روکے تو سبحان اللہ نہ کہے، بلکہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ مارے، جس سے معلوم ہوا کہ عورت نماز میں ضرورت کے وقت بھی کسی کو اپنی آواز نہ سنائے۔ اسی طرح میلاد شریف میں باجے کے ساتھ نعت خوانی کرنا بہت ہی گناہ ہے کہ یہ باجا کھیل کود اور لغویات میں سے ہے۔ ویسے بھی باجے سے کھیلنا حرام ہے، اور خاص نعت خوانی جو کہ عبادت ہے اس کو باجے پر استعمال کرنا اور بھی جرم ہے۔ اگر کسی جگہ میلاد شریف میں یہ خرابیاں پیدا کر دی گئی ہوں تو ان خرابیوں کو دور کیا جائے، لیکن اصل میلاد شریف کو بند نہ کیا جائے۔ اگر عورت بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے یا لوگ قرآن باجے سے پڑھنے لگیں تو ان بےہودگیوں کو مٹا دو، قرآن پڑھنا نہ روکو، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اب یہاں سے میلاد شریف کے ثبوت پر قرآن و حدیث سے چند دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میلاد پاک میں اسی کا ذکر ہے، لہٰذا محفل میلاد کرنا اس آیت پر عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر احسان جتایا ہے کہ اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کو بچہ پیدا ہو تو ہر سال تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے، کسی کو سلطنت ملے تو ہر سال اس تاریخ پر جشن و جلوس مناتا ہے۔ تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں منع ہوگا؟ خود قرآن کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول، یعنی اے مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے۔ اس میں تو ولادت کا ذکر ہوا، پھر فرمایا من انفسکم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ بیان ہوا کہ وہ تم میں سے یا تمہاری بہترین جماعت میں سے ہیں۔ حریص علیکم سے آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان ہوئی۔ آج میلاد شریف میں یہی 3 باتیں بیان ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا۔ اور پارہ نمبر 28 سورہ صف آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی رب العالمین وہ قدرت والا ہے جس نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ غرض یہ کہ بہت سی آیات ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کا ذکر فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ میلاد کا ذکر سنت الہیہ ہے۔ اب اگر جماعت کی نماز میں امام یہی آیات ولادت پڑھے تو عین نماز میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے۔ دیکھو امام صاحب کے پیچھے مجمع بھی ہے اور قیام بھی ہو رہا ہے، پھر ولادت پاک کا ذکر بھی ہے، بلکہ خود کلمہ طیبہ میں میلاد شریف ہے، کیونکہ اس میں ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کے معنی ہے بھیجے ہوئے، اور بھیجنے کے لیے آنا ضروری ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو گیا، اصل میلاد پایا گیا۔ قرآن کریم نے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی میلاد بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم کا حاملہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر، حتیٰ کہ حضرت مریم کا درد ذہن، اس تکلیف میں جو کلمات فرمائے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، پھر ان کی ملائکہ کی طرف سے تسلی پانا، پھر یہ کہ حضرت مریم نے اس وقت کیا غذا کھائی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم سے کلام فرمانا، غرض یہ کہ سبھی بیان فرمایا۔ یہی میلاد خواہ بھی پڑھتا ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت پاک کے وقت فلاں فلاں معجزات دیکھے، پھر یہ فرمایا پھر اس طرح حوران بہشتی آپ کی امداد کو آئیں، پھر کعبہ معظمہ نے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو سجدہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہی قرآنی سنت ہے۔ اسی طرح قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، ان کی شیر خوارگی یعنی ان کا بچپنا، ان کی پرورش، ان کی بکریاں چرانا، ان کا نکاح، ان کو نبوت ملنا، سب کچھ بیان فرمایا، اور یہی باتیں میلاد پاک میں ہوا کرتی ہیں۔ مدارج النبوہ وغیرہ نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خبریں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تو قرآن نے بھی نقل فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یعنی میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام پاک احمد ہے۔ سبحان اللہ، بچوں کے نام پیدائش کے ساتھ بھی روز ماں باپ رکھتے ہیں، مگر ولادت پاک سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے، ہوگا نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام پاک رب تعالیٰ نے رکھا، کب رکھا یہ تو رکھنے والا جانے۔ یہ بھی میلاد شریف ہے، صرف فرق اتنا ہوا کہ ان حضرات نے اپنی قوم کے مجموع میں فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے، ہم اپنے مجموع میں کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے۔ فرق ماضی اور مستقبل کا ہے، یعنی پاسٹ اور فیوچر کا ہے، بات ایک ہی ہے۔ ثابت ہوا کہ میلاد سنت انبیاء بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے تمام جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ لہٰذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اسی آیت پر عمل ہے، اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے لہٰذا ہر جائز خوشی اس میں داخل ہے۔
اور मवाहिब लुदनिया और मदारिज नुबुव्वा वगैरह में ज़िक्र विलादत में है कि शब विलादत में मलाइका ने आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर खड़े होकर सलातो व सलाम अर्ज़ किया, हाँ अज़ली रांदा हुआ शैतान रंजू गम में भागा भागा फिरा। इससे मालूम हुआ कि मीलाद सुन्नत मलाइका भी है, और ये भी मालूम हुआ कि वक्त पैदाइश खड़ा होना मलाइका का काम है और भागा भागा फिरना शैतान का काम है। अब लोगों को इख्तियार है कि चाहे तो मीलाद पाक के ज़िक्र के वक्त मलाइका के काम पर अमल करें या शैतान के काम पर अमल करें। और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजमा-ए सहाबा के सामने मिंबर पर खड़े होकर अपनी विलादत पाक और अपने औसाफ बयान फरमाई, जिससे मालूम हुआ कि मीलाद पढ़ना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी है। चुनांचे मिशकात शरीफ में है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। शायद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक खबर पहुंची थी कि बाज़ लोग हमारे नसब पाक में तान करते हैं। फ़क़ामन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलल मिंबरी फ़क़ाला मन अना। फिर मिंबर पर क़याम फरमाकर पूछा, बताऊं मैं कौन हूँ? सबने अर्ज़ किया कि आप रसूलुल्लाह हैं। फरमाया, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया तो हमको बेहतरीन मखलूक में से किया। फिर उनके दो हिस्से किए, अरब व अजम, हमको उनमें से बेहतर यानी अरब में से किया। फिर अरब के चंद कबीले फरमाए, हमको उनके बेहतर यानी कुरैश में से किया। फिर कुरैश के चंद खानदान बनाए, हमको उनमें से सबसे बेहतर खानदान यानी बनी हाशिम में से किया। इसी मिशकात शरीफ में है कि हम खातिमुन नबिय्यीन हैं और हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालिदा का ख्वाब है, जो कि उन्होंने हमारी विलादत के वक्त देखा था कि उनसे एक नूर चमका जिससे शाम की इमारतें उनको नजर आईं यानी मुल्क शाम की। उनमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना नसबनामा, अपनी नात शरीफ, अपनी विलादत पाक का वाक़या बयान फरमाया। यही मीलाद शरीफ में होता है। ऐसी सदहा अहादीस मुबारका पेश की जा सकती हैं। सहाबा इकराम एक दूसरे के पास जाकर फरमाइश करते थे कि हमको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात शरीफ सुनाओ। मालूम हुआ कि मीलाद सुन्नत सहाबा भी है। चुनांचे मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि हज़रत अता इब्न यसार फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्लाह इब्न उमर और इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया और अर्ज़ किया कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो नात सुनाओ जो कि तौरात शरीफ में है। उन्होंने पढ़कर सुनाई। इसी तरह हज़रत काब अहबार फरमाते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पाक तौरात में यूँ पाते हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे, मेरे पसंदीदा बंदे हैं, ना कज खुल्क ना सख्त तबीयत, उनकी विलादत मक्का मुकर्रमा में, उनकी हिजरत मदीना तैयबा में, उनका मुल्क शाम में होगा, उनकी उम्मत खुदा की बहुत हम्द करेगी कि रंजो खुशी हर हाल में खुदा की हम्द करेगी। और ये तो मकबूल बंदों का जिक्र था। कुफार ने भी विलादत पाक की खुशी मनाई तो कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल ही कर लिया। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, फलम्मा माता अबू लहबिन उरियहु बादु अहलिही बिशर्रि हीबतिन क़ाल लहू माज़ा लक़ीता क़ाल अबू लहबिन लम अलक़ा बअदकुम खैरन गैरा अन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बिअताक़ती सुवैबता। यानी जब अबू लहब मर गया तो उसको उसके घर वालों ने ख्वाब में बुरे हाल में देखा। पूछा कि क्या गुजरी? अबू लहब बोला कि तुमसे अलहदा होकर मुझे कोई खैर नसीब ना हुई। हाँ, मुझे इस कलमे की उंगली से पानी मिलता है क्योंकि मैंने सुवैबा लौंडी को आज़ाद किया था, और लौंडी कहते हैं खादिमा के लिए। बात ये थी कि अबू लहब हज़रत अब्दुल्लाह का भाई था। उसकी लौंडी सुवैबा ने उसको खबर दी कि आज तेरे भाई यानी अब्दुल्लाह के घर बेटा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। उसने खुशी में उस लौंडी को यानी सुवैबा को उंगली के इशारे से कहा कि जा तू आज़ाद है। ये सख्त काफिर था जिसकी बुराई कुरान में आई है, मगर इस खुशी की बरकत से अल्लाह ने इस पर यह करम किया कि जब दोज़ख में वो प्यासा होता है तो अपनी इस उंगली को चूसता है तो प्यास बुझ जाती है। हालांकि वो काफिर था, हम तो मोमिन हैं। वो दुश्मन था, हम तो उनके बंदे बिदाम हैं। उसने भतीजे के पैदा होने की खुशी की थी, ना कि रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी करते हैं तो वो करीम है और हम उनके भिखारी, वो क्या कुछ ना देंगे हमको? या रसूलुल्लाह, आपके करम अमीम से दोस्त कम महरूम रह सकते हैं जबकि आपकी नज़र रहमत दुश्मनों पर भी है। और मदारिजुन नबुव्वा में इसी वाक़े को बयान फरमाते हैं कि इस वाक़े में मौलूद वालों की बड़ी दलील है जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शब विलादत में खुशियाँ मनाते और माल खर्च करते हैं। यानी अबू लहब जो कि काफिर था, जब हुजूर की विलादत की खुशी और लौंडी के दूध पिलाने की वजह से इनाम दिया गया तो उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो मोहब्बत व खुशी से भरा हुआ है और माल खर्च करता है, लेकिन चाहिए कि महफिल मीलाद शरीफ अवाम की बिदातों यानी गाने और हराम बाजों वगैरह से खाली हो। और हर ज़माना और हर जगह में उलमा, औलिया, मशाइख और आमतुल मुस्लिमीन इस मीलाद शरीफ को मुस्तहब जानकर करते रहे और करते हैं। हरमैन शरीफैन में भी नहायत एहतिमाम से ये मजलिस पाक मुनाक़िद की जाती है। जिस मुल्क में भी जाओ मुसलमानों में ये अमल पाओगे। औलिया अल्लाह, उलमाए उम्मत ने इसके बड़े बड़े फ़ायदे और बरक़ात बयान फरमाए हैं। और हदीस शरीफ में है कि जिस काम को मुसलमान अच्छा जाने वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। कुरान फरमाता है लितकूनू शुहदा, यानी ताकि तुम ए मुसलमानों गवाह हो जाओ। और हदीस पाक में भी है अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, यानी तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो, लिहाजा महफिल मीलाद पाक मुस्तहब है। और तफसीर रूहुल बयान सूरह फतह ज़ेर आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सफ़ा नंबर 56 में है, वमिन ताज़ीमिही अमलुल मौलूद इज़ा लम यकुन फ़ीही मुनकरुन क़ालल इमाम अस्सयूती यस्तहिब्बु लना इज़हारुश शुक्री बिमौलूदिही अलैहिस्सलाम। यानी मीलाद शरीफ करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम है जबकि वो बुरी बातों से खाली हो। इमाम सयूती फरमाते हैं कि हमको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर शुक्र का इजहार करना मुस्तहब है। फिर फरमाते हैं इब्न हजर हैतमी ने फरमाया कि बिदअत हसना के मुस्तहब होने पर सबका इत्तिफाक है,
اور میلاد شریف کرنا اور اس میں لوگوں کا جمع ہونا بھی اسی طرح بدعت حسنہ ہے۔ امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا، پھر ہر طرف کے اور ہر شہر کے مسلمان ہمیشہ مولود شریف کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور طرح طرح کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور اس مجلس پاک کی برکتوں سے ان پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی تاثیر یہ ہے کہ سال بھر اس کی برکت سے امن رہتی ہے اور اس میں مرادیں پوری ہونے کی خوشخبری ہے۔ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے، اور ابن دہیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس کا نام التنبیر بمولد البشیر النذیر رکھا، جس پر بادشاہ نے ان کو 1000 اشرفیاں نظر کی، اور حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے، اور فاتحانی مالکی کا رد کیا ہے جو کہ اس کو بدعت سیئہ کہہ کر منع کرتے ہیں۔ اس مذکورہ عبارت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مشرق و مغرب کے مسلمان اس کو اچھا جان کر کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، صوفیاء نے اس کو اچھا جانا ہے، جیسے امام سیوطی، علامہ ابن حجر حیثمی، امام سخاوی، ابن جوزی، حافظ ابن حجر وغیرہ ہوں۔ تیسرے یہ کہ میلاد پاک کی برکت سے سال بھر تک گھر میں امن و مراد پوری ہونا، مقاصد برآنا حاصل ہوتا ہے۔ دیوبندی وہابی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے۔ فیصلہ ہفت مسئلہ میں محفل میلاد شریف کو جائز اور باعث برکت فرماتے ہیں، چنانچہ وہ اس کے صفحہ نمبر 111 پر فرماتے ہیں، اور مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں، یعنی مناتا ہوں، اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پیر صاحب یعنی دیوبندی وہابی کے پیر صاحب تو مولود شریف کو ذریعہ برکات سمجھ کر خود ہر سال کریں، اور مریدین مخلصین کا عقیدہ ہو کہ شرک و کفر کی محفل ہے میلاد شریف، نہ معلوم کہ آپ پیر صاحب پر کیا فتویٰ لگے گا۔ یہاں تک تو ہم نے میلاد شریف کو قرآن و حدیث اور اقوال علماء وغیرہ سے ثابت کیا، اب یہاں سے مخالفین یعنی دیوبندی وہابی کی جانب سے جو اعتراض ہوتے ہیں ان کے جواب ملاحظہ ہوں۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوئی، اور نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی، اور نہ ہی تابعین کے زمانے میں ہوئی، اور ہر بدعت حرام ہے، لہٰذا مولود بھی حرام ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع ویڈیو میں دیکھا تھا کہ یہ خبیث عالم بھی کہہ رہا تھا کہ حضور نے اگر اس کا حکم دیا ہوتا تو ہم بھی منائیں گے، صحابہ نے کیا ہو تو ہم بھی کریں گے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ میلاد شریف کو بدعت کہنا نادانی اور جہالت ہے، کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اصل میلاد سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سنت صحابہ کرام، سنت سلف صالحین اور عام مسلمانوں کا معمول ہے۔ پھر بدعت کیسا؟ اور بدعت ہو بھی تو ہر بدعت حرام نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی جائز ہوتی ہے، کبھی مکروہ ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے، اور ہم روح البیان کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ یہ محفل بدعت حسنہ مستحبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیوں کر حرام ہو سکتا ہے؟ اب اس خبیث یعنی پالمبی کے کہنے کے مطابق اس نے یہ کہا کہ حضور نے میلاد کا حکم نہیں دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے میلاد نہیں منایا۔ اگر اس کے مطابق یعنی جس کام کا حضور نے حکم نہیں دیا اور صحابہ کرام نے جس کام کو نہیں کیا، تو اگر کوئی مسلمان اس کام کو کرے کہ جس کا حضور نے حکم نہیں دیا اور صحابہ کرام نے اس کام کو نہیں کیا، تو کیا ایسے کام کا کرنا ناجائز و حرام ہوگا؟ اور اگر ناجائز و حرام ہوگا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹرین میں سفر کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی کسی صحابی نے ٹرین میں سفر کیا، نہ ہی ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کرنے کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور نہ ہی کسی صحابی نے سفر کیا، یعنی یہ چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی۔ آج کل دنیا میں وہ چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں جن کا خیر القروب میں نام و نشان بھی نہ تھا، اور جن کے بغیر اب زندگی گزارنا مشکل ہے، ہر شخص ان کے استعمال پر مجبور ہے۔ ریل گاڑی، موٹر، ہوائی جہاز، سمندری جہاز، ٹانگا، گھوڑا گاڑی، پھر خط، لفافہ، تار، ٹیلی فون، ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ، یہ تمام چیزیں اور ان کا استعمال بدعت ہے، اور انہیں ہر جماعت کے لوگ بلا تکلف استعمال کرتے ہیں۔ اب بتاؤ بہاولوں، کیا اس کا تم جواب دے سکتے ہو؟ کیا دنیاوی زندگی ان کے بغیر گزار سکتے ہو؟ ہرگز نہیں گزار سکتے، اور یہ تمام کی تمام بدعتیں ہیں، یعنی تم بدعت کرتے ہو اور میلاد کے لیے تم بدعت کہتے ہو، جبکہ بدعت خود کر رہے ہو۔ تمہارے کہنے کے مطابق جو چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو یا حضور نے جس کا حکم نہ دیا ہو تو وہ بدعت ہے۔ تو پھر ٹیلی فون چلانا یعنی فون چلانا، موبائل استعمال کرنا، لیپ ٹاپ چلانا، ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا، اچھے اچھے مکان بنانا، یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہ تھے، اور نہ ہی حضور نے اس کا حکم دیا کہ تم ٹیلی فون چلاؤ، تم ریل گاڑی میں سفر کرنا، تو پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے تم کہتے ہو کہ میلاد شریف کا حکم نہیں دیا یا صحابہ کرام نے میلاد شریف نہیں منایا، تو تم کیوں مناتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا بھی تو حکم نہیں دیا، پھر کیوں کرتے ہو؟ اور نہ ہی کسی صحابی نے موبائل چلایا، نہ گاڑی چلائی، نہ ٹرین میں سفر کیا، نہ ہوائی جہاز میں سفر کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خبیث دوسرا اعتراض یہ کرتی ہیں کہ اس مجلس میں بہت سی حرام باتیں ہوتی ہیں، مثلا عورتوں کا، مردوں کا خلط ملط، داڑھی موڑوں کا نعت خوانی کرنا، غلط روایات پڑھنا، گویا کہ یہ مجلس حرام باتوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا حرام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً یہ حرام چیزیں ہر مجلس میلاد میں ہوتی نہیں، بلکہ اکثر نہیں ہوتی۔ عورتیں پردوں میں علیحدہ بیٹھتی ہیں اور مرد علیحدہ، پڑھنے والے پابند شریعت ہوتی ہیں، روایات بھی صحیح، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پڑھنے والے سننے والے باوضو بیٹھتے ہیں، سب درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور رقت طاری ہوتی ہے، بسا اوقات آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہوتا ہے۔
اور اگر کسی جگہ یہ باتیں ہوتی بھی ہوں تو یہ باتیں حرام ہوں گی۔ اصل میلاد شریف یعنی ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں حرام ہوگا؟ اور حرام چیز کے شامل ہو جانے سے کوئی سنت یا جائز کام حرام نہیں ہو جاتا، ورنہ سب سے پہلے دینی مدرسے حرام ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں امرت بے داڑھی والے بچے جوانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاط بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے برے نتیجے بھی برآمد ہوتے ہیں۔ اور ترمذی، بخاری، ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث و تفسیر پڑھتے ہیں، ان میں تمام روایات صحیح ہی نہیں ہوتی، بعض ضعیف بلکہ موضوع بھی ہوتی ہیں، بعض طلباء بلکہ بعض مدرسین داڑھی موٹے بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے مدرسے بند کر دیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ان محرمات کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ بتاؤ، اگر داڑھی موٹا قرآن مجید پڑھے تو کیسا؟ قرآن پڑھنا بند کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر داڑھی موٹا میلاد شریف پڑھے تو کیوں بند کرتے ہو؟ جب ناک پر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، نہ کہ ناک کاٹی جاتی ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کرتی ہیں کہ محفل میلاد کی وجہ سے رات کو دیر میں سونا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور جس سے فرض چھوٹے وہ حرام، لہٰذا میلاد حرام۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو میلاد شریف ہمیشہ رات کو نہیں ہوتا، بہت دفعہ دن میں بھی ہوتا ہے، جہاں رات کو ہو وہاں بہت دیر تک نہیں ہوتا، 10-11 بجے تک ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر تک لوگ عموماً ویسے بھی جاگ لیتے ہیں، اگر دیر لگ بھی جائے تو نماز جماعت کے پابند لوگ صبح کو نماز کے وقت جاگ جاتے ہیں، جیسا کہ بارہا کا تجربہ ہے، لہٰذا یہ اعتراض محض ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کا بہانہ ہے۔ اور اگر کبھی میلاد شریف دیر میں ختم ہوا اور اس کی وجہ سے کسی کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی تو اس سے میلاد شریف کیوں حرام ہو گیا؟ دینی مدارس کے سالانہ جلسے، دیگر مذہبی قومی جلسے رات کو دیر تک ہوتے ہیں، اور بعض جگہ نکاح کی مجلس آخری رات میں ہوتی ہے۔ رات کی ریل سے سفر کرنا ہوتا ہے تو بہت رات تک جاگنا ہوتا ہے، کہو یہ جلسے، یہ نکاح، یہ ریل کا سفر حرام ہے یا حلال؟ جب یہ تمام چیزیں حلال ہیں تو محض میلاد پاک کیوں حرام ہوگی؟ ورنہ وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ محفل میلاد کے لیے ایک دوسرے کو بلانا حرام ہے، دیکھو لوگوں کو بلا کر نفل کی جماعت بھی منع ہے، تو کیا میلاد اس سے بڑھ کر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس وعظ، دعوت ولیمہ، مجالس امتحان اور محفل نکاح، عقیقہ وغیرہ میں لوگوں کو بلایا ہی جاتا ہے۔ بولو یہ حرام ہو گئے یا حلال رہے؟ اگر کہو کہ نکاح، وعظ وغیرہ فرائض اسلامی ہیں، لہٰذا ان کے لیے مجمع کرنا حلال، تو جناب تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہم فرائض ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی مجمع کرنا حلال ہے۔ نماز پر دیگر حالات کو قیاس کرنا سخت جہالت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نماز بے وضو منع ہے، لہٰذا تلاوت قرآن بھی بے وضو منع ہونی چاہیے، وہ احمق، بیوقوف، یہ قیاس مال فارغ ہے۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کسی کی یادگار منانا اور دن تاریخ مقرر کرنا شرک ہے، اور میلاد شریف میں یہ دونوں باتیں ہیں، لہٰذا یہ بھی شرک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوشی کی یادگار منانا بھی سنت ہے اور دن تاریخ مقرر کرنا بھی سنت ہے، اس کو شرک کہنا انتہائی درجے کی جہالت اور بے دینی ہے۔ رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی بنی اسرائیل کو وہ دن بھی یاد دلاؤ جن میں اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاری، جیسے غرق فرعون، منہ وسلویٰ کا نزول وغیرہ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جن دنوں میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دے ان کی یادگار منانے کا حکم ہے۔ اور مشکاہ شریف میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کو۔ سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں، خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اول اسلام میں یہ روزہ فرض تھا، اب فرضیت منسوخ ہو چکی، یعنی ختم ہو گئی، مگر استحباب باقی ہے، یعنی اب بھی رکھنا مستحب ہے، ثواب ہے۔ اور اسی میں ہے کہ عاشورہ کے روزے کے متعلق کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اس میں یہود سے مشابہت ہے، تو فرمایا کہ اچھا، سال آئندہ اگر زندگی رہی تو ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی چھوڑا نہیں بلکہ زیادتی فرما کر مشابہت اہل کتاب سے بچ گئے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ نمازوں کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں، فجر میں 2، مغرب میں 3، عصر وغیرہ میں 4، کیونکہ یہ نمازیں گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر رات دیکھی تو پریشان ہوئے، صبح کے وقت 2 رکعت نماز شکریہ میں ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ دمبا پایا، لخت جگر کی جان بچی، قربانی منظور ہوئی، 4 رکعات شکریہ میں ادا کی، اور یہ ظہر ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ نماز کی رکعت بھی دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہیں۔ حج تو شروع سے لے کے آخر تک ہاجرہ، اسماعیل، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے۔ اب نہ تو وہاں پانی کی تلاش ہے اور نہ شیطان کا قربانی سے روکنا ہے، مگر صفا مروہ کے درمیان چلنا، دوڑنا، مینا میں شیطان کو کنکر مارنا بدستور ویسے ہی موجود ہے، محض یادگار کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے دن کو روز عید قرار دے دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جس دن، جس تاریخ میں کسی اللہ والے پر اللہ کی رحمت آئی، وہ دن، وہ تاریخ تا قیامت رحمت کا دن بن جاتا ہے۔ دیکھو جمعہ کا دن اس لیے افضل ہے کہ اس دن میں گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ربانی انعام ہوئے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش، انہیں سجدہ، ان کا دنیا میں آنا، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کی پیٹ سے باہر آنا، یعقوب علیہ السلام کا اپنے فرزند سے ملنا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، پھر قیامت کا آنا، یہ سب جمعہ کے دن ہے، لہٰذا جمعہ سید الایام ہو گیا۔ اسی طرح برعکس کا حال ہے کہ جن مقامات اور جن تاریخوں میں قوموں پر عذاب آیا ان سے ڈرو۔ منگل کے دن فسد نہ لو کہ یہ خون کا دن ہے، اسی دن حابیل کا قتل ہوا، اسی دن حضرت حوا کو حیض شروع ہوا۔ دیکھو ان دنوں میں یہ واقعات کبھی ایک بار ہو چکے، مگر ان واقعات کی وجہ سے دن میں عظمت یا حقارت ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خوشی یا عبادت کی یادگاریں منانا عبادت ہے۔ آج بھی یادگار اسماعیل شہید یا یادگار مولانا قاسم خود مخالفین مناتے ہیں، یعنی دیوبندی خود مناتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا مقرر کرنا شرک ہو جائے تو مدرسہ دیوبند کی تاریخ، امتحان مقرر، تعطیل کے لیے ماہ رمضان مقرر، دستار بندی کے لیے دورہ مقرر، مدرسین کی تنخواہ مقرر، کھانے اور سونے کے لیے وقت مقرر، جماعت کے لیے گھنٹہ اور منٹ مقرر، نکاح، ولیمہ اور عقیقے کے لیے تاریخیں مقرر۔ میلاد شریف کو شرک کرنے کے شوق میں اپنے گھر کو آگ نہ لگاؤ،
ये तारीखें महज आदत के तौर पर मुकर्रर की जाती हैं। ये कोई भी नहीं समझता कि इस तारीख के अलावा और तारीख में महफिल मिलाद जायज़ नहीं। इसीलिए हमारे यूपी में हर मुसीबत के वक्त किसी के इंतकाल के बाद मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, और ख़ास शादी के दिन, मस्जिद के तीजे, 10वीं 40वीं के दिन मिलाद शरीफ पढ़ते हैं। फिर माह रबीउल अव्वल में हर जगह पूरे माह मिलाद शरीफ पढ़ते रहते हैं। सिवाय देवबंद के हर जगह दस्तूर है, बल्कि सुना गया है कि वहाँ भी आम बाशिंदे मिलाद शरीफ बराबर करते हैं। ख्याल रहे कि दिन या जगह मुकर्रर करना चंद वजह से मना है। एक ये कि वो दिन या जगह किसी बुत से निस्बत रखती हो, जैसे होली दिवाली को, इसकी ताज़ीम के लिए देग पकाए या मंदिर में जाकर सदका करें। इसीलिए मिशकात शरीफ में है कि किसी ने बवाना में ऊँट ज़बह करने की नियत की, तो फरमाया कि वहाँ कोई बुत या कुफ़ार का मेला था। अर्ज़ किया नहीं, फरमाया जा अपनी नज़र पूरी कर, या उस तअय्युन में कुफ़ार से मुशाबहत हो, या उस तअय्युन को वाजिब जाने। इसलिए मिशकात शरीफ में है कि सिर्फ जुमा के रोज़े से मना फरमाया गया, क्योंकि इससे यहूद से मुशाबहत है, या इसे वाजिब जानना मना है। या जुमा ईद का दिन है, उसे रोज़े का दिन ना बनाओ। इन एतराज़ात से मालूम हुआ कि देवबंदी वहाबी के पास कोई दलील हुर्मत मौजूद नहीं, यूं ही एक पिड़ पैदा हो गई है, इसलिए महज क़यासाती बातिला से हराम कहते हैं। मगर याद रहे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन चूंकि हमने इसमें सबूत मिलाद शरीफ और जो एतराज़ दयाबना बाबिया की जानिब से थे, उनके भी जवाबात दिए हैं, इसलिए ताख़ीर हुई। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह के मज़ीद मसाइल जानने के लिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।